السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد گل است و علی روئے گل، محمد گل است و علی روئے گل، شدہ فاطمہ درمیان بوئے گل، اور چوں عطرش بر آمد حسین و حسن، معطر ازاں شد زمین و زمن۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حضرات، تاریخ حق و باطل میں بے شمار خیر و شر کے معرکے ہوئے ہیں، اسلامی جنگیں ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، بدر و حنین اور دیگر بھی جنگیں ہوئی جن میں صحابہ کرام شہید ہوئے، مگر آج تک کسی شہادت کو اس قدر شہرت اور چرچا، قبول عام، ہماگیر تذکرہ نصیب نہیں ہوا جتنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ملا ہے۔ بلکہ امام حسین کی شہادت کا حال تو یہ ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ شہادت امام حسین کا چرچا اور بھی عالمگیر ہوتا جا رہا ہے، ہمیشگی اسے ملتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ آج حسینیت حق اور عدل و انصاف کی علامت بن چکی ہے، وہیں یزیدیت باطل اور فسن و فساد کی علامت بن چکی ہے۔ آخر امام حسین کی شہادت کو اس قدر دوام، قبول عام اور ہماگیر تذکرہ نصیب کیوں ہوا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ امام حسین کی شہادت صرف امام حسین کی شہادت نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی شہادت کتاب سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک باب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں سے ایک فضیلت اور کمال کا مظہر ہے امام حسین کی شہادت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوانحی گوشوں میں سے ایک گوشہ ہے، تو جس طرح نبی کے سیرت کو، نبی کے تذکرہ کو دوام حاصل ہوا ہے، اسی کے صدقے، اسی کے توسط سے امام حسین کی شہادت کو دوام اور ہماگیر تذکرہ نصیب ہوا ہے۔ آج میری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے کہ شہادت امام حسین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک باب کی تکمیل ہے۔ آپ سے اتنی درخواست ہے کہ ہماری آنے والی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں، اور جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں اندر آ جائیں، جگہ خالی ہے۔ زیادہ ٹائم آپ سے نہیں لوں گا، بہت ممکن ہے کہ ہماری گفتگو آپ کے لیے لذت کام و دہن نہ بن سکے، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ فکری اور کچھ معلومات آپ کے حوالے کروں۔ یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شہادت ایک عظیم نعمت ہے، بلکہ قرآن نے تو شہیدوں کو مقتدی بھی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ،
ہمیں سیدھی راہ پر چلا، وہ سیدھی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ انعام رب کا کن پر ہوا؟ تو اس آیت کی تفسیر دوسری جگہ دوسری آیت سے ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ بے شک جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ ہے جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے۔ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ کا انعام انبیاء کرام پر ہے، والصدیقین اور اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، والشہداء والصالحین اور اللہ کا انعام شہیدوں پر ہے، اور اللہ کا انعام صالحین پر ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم ان مقرب جماعتوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا۔ اور اس آیت مقدسہ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چار نعمتیں بہت عظیم نعمت ہیں، نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت۔ جن چار چیزوں کا ذکر اس آیت مقدسہ میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ بہت بڑی اور عظیم نعمتیں ہیں۔ اور نعمتوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں جس کو بھی جو نعمتیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں کے درجے کمال کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ سب کے لیے وہ نعمت ہے، جو بھی نعمت اللہ نے دیا کسی بھی بندے کو وہ نعمت ہے، مگر نبی کی ذات میں جب وہ نعمت آتی ہے تو محض نعمت نہیں ہے، بلکہ اس نعمت کا جو کمال درجہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق و محاسن الافعال، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمدہ اخلاق اور اچھے اعمال کو کمال بخشنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، دوسری جگہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ نعمتوں کی تقسیم میں کرتا ہوں اور دیتا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی بھی بندے کو کوئی بھی نعمت ملی تو وہ درے دولت مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اگر کسی نبی کو نبوت ملی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی، کسی کو شہادت ملی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملی، کسی کو صالحیت ملی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی، اور کسی کو اگر صدیقیت کا مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل حاصل ہوا۔ لیکن آپ غور کریں، یہ چار نعمتوں کا ذکر یہاں پر ہے، ان چار نعمتوں میں سے تین نعمتیں تو ایسی ہیں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور آپ کی ذات مقدس میں نظر آتی ہیں۔ نبوت ملی انبیاء کرام کو آپ کے صدقے، کیونکہ آپ نبوت کے درجے پر فائز تھے، نبوت نہیں بلکہ نبوت کے کمال درجہ پر فائز تھے۔ صالحیت ملی دوسروں کو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود صالحیت کے نعمت سے مالا مال تھے، اور صدیقیت ملی کسی کو تو آپ خود صدیق تھے، صدیق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ شہادت جو ملی کسی کو تو آپ کی زندگی میں اور آپ کی سیرت طیبہ میں وہ شہادت بظاہر نظر نہیں آتی، تو کیا یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
شہادت جیسی عظیم نعمت سے خالی تھے آپ کی سیرت میں، اور آپ کی ذات اقدس میں وہ شہادت نہیں ہے؟ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ بعض افراد بشر ایسے ہیں جو اس نعمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے، حالانکہ کسی بھی فرد بشر کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی بھی اعتبار سے افضل ہو۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں، یعنی جو جو چیزیں اور دیگر لوگوں کو حاصل ہوئی ہے وہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس میں موجود ہے، اسی لیے تو آپ کو جامع الصفات کہا جاتا ہے۔ اور لوگوں کے اندر جو خوبیاں تنہا تنہا نظر آتی ہیں، منتشر نظر آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ تمام خوبیاں رب کائنات نے یکجا فرما دیا ہے۔ اور صرف خوبی نہیں، میں بارہا اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خوبیاں نہیں، کمال خوبیاں جمع فرما دی ہے۔ کمال خوبیاں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دم عیسیٰ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے ہما خوبہ دارند تو تنہا داری، آنچے خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ جتنے انبیاء کرام ہیں سب کے سب کسی نہ کسی ایک خصوصیت کے ساتھ خاص ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی ذات وہ ہے جن میں تمام چیزیں جمع ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی صفت سے بھی متصف ہیں، لیکن یہ تو ہمارا دعویٰ ہے، ظاہر میں ہمیں حضور کی سیرت میں شہادت کہاں نظر آتی ہے؟ دوسری بات، کوئی بھی عمل ہو وہ عمل اسی وقت نیکی قرار پائے گا جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں کیا جائے۔ حضور کی پیروی میں اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ عمل نیکی قرار پائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت اس بات کی طرف صاف صاف اشارہ کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے اور آپ کے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے۔ ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ ہماری ضرورت کی تکمیل ہے، یہ ہم اپنی ضرورت کو پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی کھانا کھانا ہمارے لیے عبادت اور نیکی بن جاتا ہے۔ کب؟ جبکہ ہم اس کھانے کو اس طریقے پر کھائیں جس طریقے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ سوتے ہیں ہم، نیند لیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، یہ آرام ہمارے جسم کی ضرورت ہے، لیکن یہی نیند ہمارے لیے نیکی بن جاتی ہے۔ کب؟ جبکہ ہم اپنا سونا اس طریقے پر کر لیں جس طریقے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، نیکی بننے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ عمل ہو تو نیکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شہادت کو ہم کیسے بجا لائیں؟ شہادت نیکی ہے، کیا یہ کہا جائے کہ نبی کی سیرت میں ظاہراً شہادت نظر نہیں آتی تو وہ شہادت نیکی نہیں ہے؟ ایسا کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ شہادت کی نعمت، شہادت کے نعمت ہونے پر، اس کی نیکی ہونے پر بے شمار آیات و احادیث موجود ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ شہادت نیکی ہے۔ جب آپ نے یہ مانا تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی میں شہادت ہے۔ اب آپ کو، ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں شہادت کیسے ہے۔ میری گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اطمینان کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات اور سمجھیے، کوئی بھی عمل ہو اس کی دو حیثیت ہوتی ہے، دو حیت ہوتی ہے۔ ایک کا نام ہے حیت اصلیہ اور ایک کا نام ہے حیت قضائیہ۔ حیت اصلیہ یہ ہے کہ جسے ہم اس چیز کی روح کہہ لیں، اصل کہہ لیں، بنیاد کہہ لیں، اور حیت قضائیہ یہ ہے کہ ہم
اس کو جس طرح سے، جس شکل میں، جس صورت میں، جس کیفیت میں ادا کرتے ہیں وہ اس کی حیات قضائیہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کی ایک حیات اصلیہ ہے اور نماز کی ایک حیات قضائیہ ہے۔ حیات اصلیہ نماز کی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے پڑھیں۔ یہ اس نماز کی حیات اصلیہ اور اس کی روح اور بنیاد ہے کہ نماز ہماری کس لیے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے۔ اور اس نماز کی حیات قضائیہ کیا ہے؟ کہ اس نماز کی حیات قضائیہ یہ ہے کہ ہم نماز کو جن شرائط، ارکان، کیفیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں یہ نماز کی حیات قضائیہ ہے۔ وضو کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، تحریمہ کہتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جو کیفیت صلاۃ ہے، صفت صلاۃ، یہ اس کی حیات قضائیہ ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی، جیسے اور ایک مثال لے لیجئے، حجاج کرام حج کرتے ہیں تو حج کی بھی ایک حیات اصلیہ ہے اور ایک حیات قضائیہ ہے۔ حج کی حیات اصلیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو جائے، اور حیات قضائیہ اس کی یہ ہے کہ حجاج کرام جو 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک جو حج کے 5 دن ہیں ان میں جو اعمال، جو افعال، جو ارکان، جو فرائض، جو واجبات انجام دیتے ہیں جس شکل و صورت میں، یہ اس کی حیات قضائیہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شہادت کی بھی ایک حیات اصلیہ ہے اور ایک حیات قضائیہ ہے۔ اب شہادت کی حیات اصلیہ ہے کیا؟ آپ کی توجہ ہے؟ شہادت کی حیات اصلیہ کیا ہے اور حیات قضائیہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ شہادت کی حیات اصلیہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی آرزو اور شدید تمنا، اللہ کی راہ میں اعلائے کلمت الحق کے خاطر خدا کی راہ میں جان قربان کر دینے کی آرزو اور اس کی خواہش و تمنا، یہ شہادت کی حیات اصلیہ ہے۔ اور شہادت کی حیات قضائیہ کیا ہے؟ شہادت کی حیات قضائیہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی جائے، جان قربان کر دی جائے، شہادت کا جام نوش کر لیا جائے، یہ شہادت کی حیات قضائیہ ہے۔ جب آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھ گئے تو آپ ایک بات اور سمجھیے، ہر عمل کی پھر 2 صورت اور ہوتی ہے، 2 حیات اور ہوتی ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں نقطۂ آغاز اور دوسرے کا نام ہے نقطۂ انجام، یعنی جس کو آپ کہہ لیجئے اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ، یعنی جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں اور جہاں پر آپ ختم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں آیا، حدیث شریف موجود ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز کی تحریم یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کہیں، اور نماز کی تحلیل یعنی نماز سے نکلنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ تو نماز کے لیے تکبیر کہنا یہ نقطۂ آغاز ہے، اور پوری نماز پڑھ لینے کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو یہ اس کا نقطۂ انجام ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ظاہری طور پر مادی مثال لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ٹرین ہے جو ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے اور آخری اسٹیشن پر پہنچتی ہے، تو جہاں سے اس ٹرین کی شروعات ہوتی ہے وہ اس کا نقطۂ آغاز ہے، اور جہاں پر وہ جا کے ختم ہو جاتی ہے وہ اس کا نقطۂ انجام ہے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد پھر آپ 2 بات کو اور ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ شہادت کی بھی 2 صورت ہے، شہادت کی 2 قسمیں ہیں، 2 صورت ہے، ایک ہے شہادت سری اور دوسری ہے شہادت جہری۔ شہادت سری یہ چھوٹی شہادت، مخفی شہادت کو کہتے ہیں، جیسے کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا، اسے شہادت سری کہیں گے۔ کسی نے زہر کھلا دیا اور اس سے وہ انتقال کر گیا، یہ شہادت سری ہے۔ اور شہادت جہری بڑی شہادت، کھلی ہوئی شہادت، مثلا یہ کہ میدان اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے
خون بہہ جائے، جسم سے جان نکل جائے، یہ شہادت جہری ہے۔ اب جب ان باتوں کو آپ سمجھ گئے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان دونوں شہادت کی حیات قضائیہ اور حیات اصلیہ ہے یا نہیں ہے، پھر اسی طریقے سے ان دونوں حیات کی نقطۂ آغاز اور نقطۂ انجام ہے یا نہیں ہے۔ اب آئیے، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ فرماتے ہیں نبی کہ میری قسم خدا کی، یعنی اللہ کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، پھر اللہ ہمیں زندگی دے، پھر میں اپنی جان کو قربان کر دوں، پھر زندگی عطا فرمائے، پھر قربان کر دوں، پھر زندگی عطا فرمائے، پھر قربان کر دوں۔ تو پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، اس حدیث سے صاف طور پر یہ واضح ہے کہ شہادت کی جو حیات اصلیہ اور اس کا جو جوہر ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جان کی قربانی کی شدید آرزو اور تمنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ چیز بدرجہ عدم موجود ہے۔ تو یہاں سے شہادت کا کی جو حیات اصلیہ ہے وہ تو سمجھ میں آئی، لیکن حیات قضائیہ، کیا حیات اصلیہ ہی ہو جانا یہ اس عمل کا پورا ہو جانا ہے؟ نہیں، اگر یہی ہے تو پھر کوئی بھی انسان نماز پڑھنے کی خوب شدید آرزو رکھے، حیات اصلیہ پالی گئی، اللہ کی رضا کے لیے وہ کوشش کرے، حیات اصلیہ پالی گئی، تو کیا یہ کہا جائے کہ اس نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیات قضائیہ بھی پوری کرے، وہ نماز پڑھے، تب جا کے اس کی نماز ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حیات اصلیہ ہے شہادت کے لیے، مگر حیات قضائیہ تو ظاہر نہیں۔ آپ کے اندر شہادت سری جو کہ مخفی شہادت ہے وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی، اور شہادت جہری بھی ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی، تو کیا پھر یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی نعمت سے محروم؟ ہرگز نہیں۔ لیکن پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اگر آپ دیکھیں نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دونوں شہادت کی حیات قضائیہ کی نقطۂ آغاز ملے گا، حیات قضائیہ کا نقطۂ آغاز ملے گا، نقطۂ انجام نہیں ہے، نقطۂ آغاز آپ کو ملے گا۔ وہ کیسے؟ دونوں شہادت، آپ ذرا غور کیجئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر ایک یہودی عورت نے آپ کو بھنا ہوا زہر آلود گوشت پیش کیا تھا تحفتاً، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی اور تھے، ان کا نام بشیر بن برا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں حضرات کھانا تناول فرمانے کے لیے تشریف رکھے، حضور بھی اور آپ کے ساتھ میں وہ صحابی بھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لقمہ تناول فرمایا ہی تھا کہ گوشت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زبان گویائی عطا فرمائی، اور اس گوشت نے آواز لگا کر کہا کہ یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں، آپ مجھے تناول نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن جو آپ کے ساتھ صحابی تھے بشیر بن برا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک لقمہ کھانا تناول کر لیا تھا، اور زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ اس ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے حضرت بشیر کی شہادت ہو جاتی ہے، اس زہر کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہاں سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زہر کا اثر اتنا شدید ہے کہ ایک آدمی کی موت کے لیے وہ کافی ہے، ایک آدمی کی موت کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے تو حضرت بشیر کا انتقال ہو گیا، وہ شہادت پا گئے۔
لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر شہادت سری کی کیا نقطۂ آغاز یہاں سے شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقطۂ آغاز پا لیا گیا شہادت سری کی کا، لیکن نقطۂ انجام نہیں. آپ کو اس زہر سے آپ کی روح پرواز نہیں ہوئی. اس کی ایک اور وجہ ہے پرواز کیوں نہیں ہوئی، وہ ابھی آپ سماعت کرتے چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کو لوگوں سے بچائے گا. تو اب اگر اس زہر کے کھانے سے آپ کی روح پرواز کر جاتی تو پھر یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا. یہ وعدہ زہر کے اثر کو روک رہا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اگر زہر سے انتقال ہو جائے تو پھر واللہ یعصمک من الناس اس پر عمل نہیں ہو پا رہا، یہ وعدہ پورا نہیں ہو پا رہا. تو یہ وعدہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس زہر سے انتقال نہیں ہوا، لیکن نقطۂ آغاز تو ہو گیا. اور راوی فرماتے ہیں ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اس زہر کا اثر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آخری دم تک باقی رہا. حضور خود فرماتے ہیں کہ اس زہر سے انتقال تو نہیں ہوا، لیکن اس کا اثر میرے جسم میں اخیر تک باقی رہا. تو یہاں سے شہادت سری کا نقطۂ آغاز. ٹھیک ہے، اب آپ آئیے شہادت جہری کا نقطۂ آغاز کہاں ہے. تو چلیے تاریخ اسلام کے اوراق کو پلٹیے، اسلامی جنگوں کا آپ ملاحظہ کیجئے. میدان احد چلیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیمے موجود ہیں. صحابہ کرام، کچھ صحابہ آپ کی حفاظت پر مامور ہیں، لیکن کفار و مشرکین کی طرف سے تیر اور پتھر جب برسایا جاتا ہے تو ایک پتھر اڑ کر آپ کے دندان مبارک کو لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا دندان مبارک کا ایک دندان مبارک کا ایک کونا تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے اور خون بھی بہہ نکلتا ہے، آپ کا خون بھی نکلتا ہے. یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کروں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ پتھر لگا، ٹھیک، اور اس پتھر کے لگنے سے پورا دانت نہیں ٹوٹا، دانت کا ایک کونا ٹوٹا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پورا دانت ٹوٹ جائے تو حسن مصطفیٰ میں کمی ہو سکتی تھی. رب کی ذات کو یہ گوارا نہیں کہ میرا محبوب اس کے حسن میں کسی طرح کی کوئی کمی آئے. بعض محدثین تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ٹوٹے ہوئے دانت سے جو کونا کھسکا تھا اس کی وجہ سے حسن مصطفیٰ میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ حسن مصطفیٰ میں مزید اضافہ ہو گیا. تو پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شہادت جہری کا نقطۂ آغاز ہے. کیونکہ شہادت جہری کے لیے 4 شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کافر کی طرف سے کسی آلہ کے ذریعے سے حملہ ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد جسم کٹا ہو، خون بہا ہو، اور پھر آپ اس کا روح پرواز کر گیا، اس کی روح پرواز کر گئی. 4 شرطیں ہیں: حملہ ہونا، جسم کا کٹنا، خون کا بہنا، اور پھر روح کا پرواز ہو جانا. آپ ذرا غور کیجئے، ان 4 شرائط میں سے 3 شرطیں پائی گئی، نہیں پائی گئی. کافر کی طرف سے حملہ ہوا، جسم مبارک کا ایک حصہ کٹا، خون بھی بہا، مگر روح پرواز نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے وعدہ فرما رکھا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اچھا، ایک سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیوں فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے بچانے کا وعدہ کیوں؟ تو اگر آپ اس پر غور کریں تو خود آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی میدان احد کا واقعہ ہے کہ جب یہ آواز اٹھی اور یہ افواہ پھیلی
کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہمت ہار گئے، میدان جنگ میں ہمت ہار گئے، سب تتر بتر ہو گئے۔ یہ صرف افواہ تھی، افواہ۔ اس کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب یہ افواہ پھیلی تو سارے صحابہ بالکل پریشان ہو گئے، ہمت ہار گئے۔ اگر خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جاتی تو کیا حال ہوتا، کیا حال ہوتا؟ لوگوں سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا نہ جاتا تو کتنا خطرناک معاملہ ہوتا۔ آپ اندازہ تو لگائیے، یہ تو شہادت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ظاہری طور پر جو ہوا وہ کوئی حادثاتی انتقال تو نہیں تھا، کوئی حادثاتی وفات تو نہیں، بلکہ طبعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور اس کا حال یہ تھا کہ جب آپ کا اس دنیا سے آپ نے ظاہراً پردہ فرمایا تو بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں جس قوم سے سب سے پہلے جنگ کی تلوار اٹھائی وہ کون سی قوم تھی؟ وہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اندازہ لگائیے، طبعی موت ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اسلام چھوڑ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے اسلام چھوڑا جن کے دل میں اسلام مضبوط نہیں ہوا۔ اگر شہادت ہو جاتی تو کیا حال ہوتا؟ صرف حضور کا انتقال نہیں ہوتا بلکہ ایک تحریک کا انتقال ہوتا، ایک تحریک کی وفات ہو جاتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ تحریک اسلام کو ختم نہیں بلکہ ہمیشہ اور اسے دوام بخشنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بچایا۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آپ یہاں تک میرے خیال سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں شہادت کے دونوں قسموں کا نقطۂ آغاز موجود ہے اور نقطۂ انجام نہیں ہے۔ اس کی صاف وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، لوگوں سے بچایا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ شہادت کا نقطۂ انجام نہیں ہے تو انہیں شہید کہا جائے؟ نہیں، اس کے لیے تو ضروری ہے نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آغاز ہی کافی نہیں بلکہ انجام بھی ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی اور بیچ میں نماز چھوڑ دی، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ اس نماز کو آپ انجام تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے بیچ میں نماز چھوڑی، فرض واجب تو رہنے دیجئے، نفل نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں نماز آپ نے توڑ دی تو اسے پورا کرنا آپ پر واجب۔ فقہا فرماتے ہیں کہ آپ اس کی قضا کیجئے، آپ کو چھٹکارا نہیں ہے، اسے پورا کرنا پڑے گا۔ جو آپ نے ادا کیا ہے اس کو بچانا پڑے گا اور اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اس کی قضا کیجئے۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، نبی کی زندگی میں شہادت کیسے مکمل ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے، شہادت کی جو دونوں صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کا نقطۂ انجام اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے جسم پر کیا ہے کہ جسم کسی اور کا ہے، مگر اس پر لگنے والی چوٹ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دونوں شہادت کے لیے، آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں باب شہادت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دو افراد کا انتخاب فرمایا۔ اور یہ دونوں افراد ایسے ویسے نہیں تھے بلکہ آپ کے بہت اپنے، بہت قریب، بہت خاص نسبتیں تھیں۔ شہادت سری کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے امام حسن مجتبی کا انتخاب فرمایا اور شہادت جہری کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین پر اور امام حسن مجتبی پر ہونے والا ہر فعل، ہونے والا ہر عمل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی
اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ پتہ یہ چلا کہ حسین سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنا ہے، حسن سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنا ہے، اور حسین و حسن سے عداوت رکھنا نبی سے عداوت رکھنا ہے۔ تو حسین و حسن کے ساتھ ہم جو بھی کریں، جو بھی عقیدت رکھیں، یہ عقیدت در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حسین و حسن کی محبت حقیقت میں حسنین کریمین کی محبت ہے۔ اسی لیے پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، امام حسین کے جسم اقدس پر جتنی بھی چوٹیں لگی، گرچہ جسم امام حسین کا ہے مگر وہ چوٹ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ تو اس طرح سے جب یہ دونوں افراد، یہ دونوں شہزادے شہید ہو گئے تو یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو باب شہادت ہے وہ مکمل ہوا۔ ہمیں یہ نظریہ ملا، ہمیں یہ شعور ملا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب شہادت مکمل ہوتا ہے۔ تو اب اگر شہادت کا تذکرہ کیا جائے، شہادت کا ذکر کیا جائے، شہادت کا چرچا کیا جائے، محفل شہادت کا انعقاد کیا جائے اور صرف امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے تو باب شہادت جو سیرت النبی کا حصہ ہے وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے۔ باب شہادت اسی وقت اس کا تذکرہ مکمل ہوگا جب امام حسین کی شہادت کے ساتھ امام حسن کی بھی شہادت کا ذکر کیا۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت صرف امام حسین کی شہادت کا ذکر نہیں کرتے بلکہ امام حسن مجتبیٰ کی بھی شہادت کا ذکر کرتے۔ تو پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اندازہ لگائیے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے اور ایک طرح سے جزو مصطفیٰ ہیں۔ جزئیت اور مشابہت کا بہت ہی کمال کا درجہ پایا جاتا ہے حسنین کریمین اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جز ہیں، اس کا ثبوت آیت مباہلہ کے اندر جو لفظ آیا ہے ابناؤنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جزو مصطفیٰ ہیں، جزو مصطفیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو کبھی نواسا کہہ کر کے نہیں پکارا، جب بھی پکارا بیٹا کہہ کے پکارا۔ بیٹا کون ہوتا ہے؟ یہ باپ کا جز ہوتا ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ امام حسین اور امام حسن کوئی اور نہیں، جزو مصطفیٰ ہیں، جزو مصطفیٰ ہیں۔ اور مشابہت کا آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں، مشابہت کے بارے میں تو یہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے سر سے لے کر سینے تک، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لے کر قدم تک مشابہت رکھتے تھے۔ اور بعض محدثین نے تو یہ نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرما گئے تو صحابہ کو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا احساس ہوتا، اس کی تڑپ ہوتی، خواہش ہوتی کہ کاش ہم حضور کو اپنی ظاہری اور اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں، حضور کی زیارت کریں، کسک کے رہ جاتے تھے، مگر خیال آتا تھا کہ حسن و حسین تو مشابہ مصطفیٰ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں شہزادوں کو کھڑا کر دیتے تھے اور تصویر مصطفیٰ بن کر وہ دونوں شہزادے سامنے آتے، صحابہ حسین کی شکل میں دیدار مصطفیٰ کر رہے ہوتے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مشابہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسن اور امام حسین کی۔ اور باطنی مشابہت دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تو ظاہری مشابہت ہے، باطنی مشابہت کے تعلق سے آیا، حضور نے ارشاد فرمایا، میں نے جیسے حدیث پاک کوٹ کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں،
اور یہ سرداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے لیے بھی فرمایا، اور فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک بات اور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو فرمایا ہما ریحانتا فی الدنیا، کہ یہ دونوں ہمارے دنیا میں پھول ہیں، ہمارے لیے دنیا میں پھول ہیں، دونوں پھول۔ اور جانتے ہیں پھول میں جو رنگت ہوتی ہے، پھول میں جو خوشبو ہوتی ہے، یہ پھول کی خوشبو اور پھول کی رنگت نہیں ہوتی، پھول اور پھل میں جو رنگت اور خوشبو ہوتی ہے وہ درخت کی ہوتی ہے، وہ درخت کی ہوتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنا پھول کہا، مطلب یہ کہ حسنین پھول ہیں اور ہم اس کے درخت ہیں۔ حسنین کے اندر جو رنگت اور جو خوشبو ہے وہ درخت یعنی مجھ سے ہے۔ اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت ہے، اور مشابہت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے امام حسین کے تعلق سے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین کے اندر جو بھی کمالات ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، جو بھی صفات ہیں وہ مجھ سے ہیں، میری وجہ سے ہیں، لیکن میں حسین سے ہوں، یہ بات سمجھ میں جلدی نہیں آتی، لیکن اگر غور کیجئے گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ میری وجہ سے ہے، میرے کمال کی وجہ سے حسین کے اندر کمال ہے، میری خوبیوں کی وجہ سے حسین کے اندر خوبیاں ہیں، حسین کی ساری خوبیاں، سارے کمالات، سارے اوصاف اور جو کچھ بھی جمال ہے وہ میری وجہ سے ہے، لیکن میں حسین سے ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حسین سے ایک صفت اور ایک کمال اور ایک خوبی کا پورا ہونا ہے، وہ کمال و خوبی شہادت ہے کہ میری شہادت کی تکمیل حسین سے ہوگی، اس لیے میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو باب شہادت ہے، در حقیقت یہ امام حسین اور حسن کی شہادت نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ آپ کے لیے جو شہادت سری اور شہادت جہری کی جو کا نقطۂ انجام ہے، اس کی تکمیل ان دونوں شہزادوں سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، سیرت النبی کا ایک باب ہونے کی وجہ سے حسنین کریمین کی شہادت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ دوام اور یہ قبول عام اس لیے نصیب ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امام حسن و حسین کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔